الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ماہ محرم الحرام اور نئے ہجری سال کا یہ پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالی یہ سال ہمارے لیے مبارک فرمائے، آفتوں بلاؤں سے عذاب عتاب سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہم سب کی بخشش فرمائے. اسلامی تقویم، ہجری تقویم، انگلش میں کیلنڈر کہتے ہیں، ماہ محرم سے آغاز ہوتا ہے، ماہ ذی الحجہ پہ، ذی الحج پر اختتام ہوتا ہے. اشہر حرم، 4 مہینے حرمت والے، ان میں یہ مہینہ بھی شامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے سفر ہجرت فرمایا، اس وقت سے
اس ہجری تقویم کو یاد کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، اور یہ 1444 ہجری یہ اس کا پہلا جمعہ ہے۔ ماہ محرم الحرام عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ ابتدائے کائنات سے کائنات کے اختتام انتہا تک اس کی 10 تاریخ، جس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں، وہ محترم ہے، یادگار ہے۔ عشر عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اسی سے عاشور بنا ہے۔ ہمارے ہاں محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کو عاشورہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے 10 نبیوں پر 10 کرامتوں کا انعام فرمایا۔ کرامت بزرگی کو کہتے ہیں، یعنی 10 انعام نبیوں پر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی جمعہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی، محرم کی 10 تاریخ، جمعہ کا دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، جمعہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ۔ اسی دن فرعون غرق ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پیدائش، محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ اسی دن وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو محرم کی 10 تاریخ، جمعہ کا دن۔ اسی دن ان کی امت کی خطا معاف ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، جمعہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب ان کا امتحان ہوا، بیماری آئی، اس بیماری سے شفا ملی، محرم کی 10 تاریخ، جمعہ کا دن۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، 10 تاریخ، محرم کی، جمعہ کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی اور ان کی ولادت بھی محرم کی 10 تاریخ، جمعہ کا دن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا، محرم کی 10 تاریخ، جمعہ کا دن۔ قیامت بھی 10 محرم، جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی یہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ یوم عاشورہ آپ نے سن لیا، پہلے بھی مکرم، معظم سمجھا جاتا تھا۔ یہ دن عبادت کا دن ہے، یہ دن توبہ کا دن ہے،
یہ دن نیکی کا یعنی نیکی کی کثرت نے زیادہ نیکی کرنے کا دن ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا دن، اللہ والوں کی زیارت کا دن، مقدس مقامات پر جا کر دعا کرنے کا دن، یہ اہم دن ہے۔ ہلا گلا یا صرف ظاہری طور پر کوئی نمود و نمائش نہیں، بلکہ عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کا دن ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اس کا نمبر 755 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے محرم کے 10ویں دن روزہ رکھو، یعنی اس دن روزہ رکھنا، اس کا حکم فرمایا۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا بہت زیادہ ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کے روزے کو دوسرے دنوں پر فضیلت دے کر تلاش کرتے ہوں سوائے یوم عاشوراء کے۔ عاشوراء کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ اللہ تعالیٰ اس کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اس سے پتہ چلا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کی کتنی اہمیت ہے، اور علماء صوفیاء نے لکھا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو وحشی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہودی بھی رہتے تھے، وہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم محرم کی 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کا۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو فرمایا تم بھی روزہ رکھو۔ مگر یہودی چونکہ 10 تاریخ کا رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو، تم صرف 10 کا نہ رکھو بلکہ 9ویں کا بھی ساتھ رکھو، 2 روزے رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو محرم کے پہلے جمعہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو محرم کے 3 دن کے روزے رکھے جمعرات جمعہ ہفتہ، اللہ اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں اس کو نقل کیا۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو محرم کے پہلے 10 دنوں کا روزہ رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہو جاتا ہے۔ سلطان الاولیاء خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام والمسلمین قطب الاقطاب حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن جنگل کی ہرنیاں خاندان رسول کی دوستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتی، تو اس روزے کو کیوں چھوڑا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نزہۃ المجالس کے مطابق کہ جو عاشورے کے دن 4 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، جو مومن ایسا کام کرے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے نور کا منبر بنایا جاتا ہے۔ اور جو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرے، کھانے وغیرہ کی وسعت کرے، اللہ اس پر پورے سال میں وسعت فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص تھا، نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ ہے، اس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک کپڑے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ عاشوراء کے دن وہ مصر کی مشہور مسجد حضرت عمر بن عاص کے نام سے اس میں اس نے صبح کی نماز پڑھی۔ وہاں یہ رواج تھا کہ عاشورے کے دن اس مسجد میں عورتیں جاتی تھیں دعا کے لیے۔ ایک عورت نے اس شخص کو جس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اسے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے بال بچوں کے لیے کچھ دو۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، میرے گھر کے دروازے تک آؤ۔ گھر میں گیا، وہ عورت باہر کھڑی رہی، اندر جا کر اس نے وہ کپڑا اتارا اور دروازے کی جھرری سے دراز سے وہ کپڑا اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اللہ تجھے جنت کے حلے پہنائے۔ ایک ہی کپڑا تھا، وہ بھی دے دیا۔ اسی رات اس شخص نے خواب میں دیکھا ایک بہت خوبصورت حور، اس حور کے پاس ایک خوشبودار سیب تھا، ایپل۔ اس نے سیب کو توڑا تو اس کے اندر سے بڑا شاندار حلہ لباس نکلا۔ اس شخص نے اس حور سے پوچھا تو کون ہے؟
اس نے کہا میں عاشورہ ہوں، جنت میں تیری بیوی۔ وہ شخص جاگ گیا اور اس نے محسوس کیا کہ سارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر وہ واقعی جنت میں میری زوجہ ہے، بیوی ہے، تو تو میری روح قبض کر لے اور مجھے اس کے پاس پہنچا دے۔ اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اسی وقت وفات پا گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ حضرت امام عبداللہ یافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، روض الریاحین مشہور کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو سنائے ہوئے ہیں اور باتیں کی ہوئی ہیں۔ رے ایران کا دارالخلافہ، مشہور شہر جس کا اب نام تہران ہے، اس میں ایک قاضی تھا، جج تھا، بڑا امیر مالدار۔ اس کے پاس عاشورہ کے دن ایک بھکاری آیا اور قاضی سے کہا اللہ آپ کو عزت دے، میں بال بچوں والا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، اس دن یعنی عاشورہ کے دن کی عزت اور حرمت کے صدقے میں مجھے 10 من آٹا، 5 من گوشت اور 2 درہم دے دو۔ قاضی نے کہا اچھا، تم ظہر کے وقت آنا۔ چلا گیا۔ ظہر کے وقت وہ آیا تو قاضی نے کہا ابھی میں انتظام نہیں کر سکا، عصر کے وقت آنا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ جب عصر کا وقت آیا تو قاضی نے کچھ دینے کی بجائے اس کو ٹال دیا، کچھ نہیں دیا۔ وہ بھکاری جو تھا اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ چلا کہ اس نے سارا دن گزار دیا مجھے انتظار کروا کے، کچھ دیا بھی نہیں۔ وہ اسی طرح منہ لٹکائے مایوس جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نصرانی عیسائی اپنے مکان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے اس کو کہا آج کا دن بڑی شان والا دن ہے، عزت والا دن ہے، تو مجھے آج کے دن کے صدقے میں، اس کی عزت و حرمت کے صدقے میں کچھ دے دے۔ نصرانی نے کہا آج کے دن میں کیا خاص بات ہے؟ تو اس مانگنے والے نے بتایا کہ یہ انبیاء کا دن ہے، خاندان رسول کی شہادت کا دن ہے، امام عالی مقام کا ذکر کیا۔ اس نصرانی نے کہا بھکاری کو تم نے اپنی حاجت کے سلسلے میں بہت عظیم دن کی حرمت کا واسطہ دیا ہے اور قسم دی ہے، لہذا تم بیان کرو تمہیں کیا چاہیے؟ فقیر نے وہی کہا کہ مجھے آٹا، گوشت اور درہم چاہیے، جتنے اس نے بیان کیے۔ نصرانی نے اس کو 10 بوری گندم، 2.5 من گوشت اور 20 درہم دے کر کہا یہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے، اور سن جب تک میں زندہ رہوں، میں زندہ ہوں جب تک، اسی دن، اس ماہ اور اس دن کی کرامت کی وجہ سے میرے پاس آنا اور ہر سال اتنا لے جانا۔ وہ بھکاری وہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔
جب رات ہوئی تو وہ قاضی جس نے اس بھکاری کو سارا دن چکر لگوائے تھے، کچھ نہیں دیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا ہاتف غیبی، یعنی پوشیدہ آواز لگانے والا، اس کی آواز سنی قاضی نے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور اوپر دیکھو۔ قاضی نے سر اٹھا کر دیکھا تو دو بڑے شاندار محل، پیلس، ایک کی دیواریں سونے چاندی کی تھی، دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے کہا یا اللہ، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ یہ دونوں تیرے لیے تھے، تیرے لیے تھے۔ اگر تو اس بھکاری کی حاجت کو پورا کر دیتا، جب تو نے اس کو رد کر دیا، ریفیوز کر دیا، لوٹا دیا، تو اب یہ دونوں محل وہ فلاں نصرانی اس کے ہو گئے۔ قاضی نیند سے گھبرا کر اٹھا، چونک پڑا اور ہائے ہائے کرنے لگا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کیوں اس کو واپس کر دیا؟ مگر وقت گزر گیا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اس نصرانی کے پاس گیا اور جا کر کہا تو نے گزشتہ شام کو کیا نیکی کی ہے؟ اس نصرانی نے سوال کی وجہ پوچھی۔ قاضی نے اپنا خواب اس کو سنایا۔ اور کہا، اپنا خواب سنا کر کہا کہ تو اپنی وہ نیکی جو تو نے اس بھکاری کے ساتھ کی ہے، میرے ہاتھ 100,000 درہم یعنی 1,00,000 درہم کے بدلے بیچ دے۔ میں تجھے 1,00,000 درہم دیتا ہوں، تو وہ نیکی مجھے بیچ دے۔ نصرانی نے کہا 1,00,000 تو بہت تھوڑے ہیں، اگر زمین بھر پوری روئے زمین کے برابر بھی مجھے تو درہم دے یا کوئی بھی دے، میں نہیں بیچوں گا۔ میرا رب کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نصرانی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا یہ دین کتنا اچھا دین ہے۔ اندازہ کریں، اس نے خاندان رسول کی نسبت کا احترام کیا، اللہ نے اس کو ایمان بھی دیا اور جنت میں محل کی خوشخبری بھی مل گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص نے علماء سے سن لیا کہ عاشورہ کے دن اگر 1 درہم صدقہ کرے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 1,000 درہم دے گا۔ سن لیا کسی جگہ؟ اس شخص نے 7 درہم صدقہ کیے، سن کر 7 درہم صدقہ کر دیے۔ 1 سال کے بعد وہ پھر کسی جگہ گیا، عالم نے یہی بیان کیا تو اس نے کہا کہ تمہاری بات درست نہیں ہے، میں نے 7 درہم صدقہ کیے تھے، 1 سال ہو گیا، مجھے تو اس کے بدلے میں ابھی تک 1 کوڑی بھی نہیں ملی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رات کو اس کے دروازے پر کسی نے آواز دی، یہ دروازے پر آیا، دروازہ کھولا تو آواز دینے والے نے کہا، اے جھوٹے،
یہ لے 7,000 درہم، اگر تو صبر کرتا تو پتہ نہیں کتنی جزا پاتا۔ روض الافکار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ محرم میں خاص طور پر عاشوراء کے دن اہل بیت نبوت، نبی کے گھر والوں کی محبت میں اللہ کی راہ میں کچھ دینا، نیکی کرنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنا، یہ سب اجر و ثواب کا موجب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2-3 باتیں آج کرنی ہیں، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو لوگ اہل بیت نبوت سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ناصبی، نون الف صاد بے یہ ناصبی، جمع نواسب۔ ان کو نبی کے گھر والوں کی تعریف پسند نہیں۔ یہ نواسب کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں۔ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جنہوں نے امام کو شہید کیا، قتل کیا۔ ان لوگوں نے اور خوارج نے، خارجی کی جمع خوارج، انہوں نے 10 محرم کو کہا کہ یہ تو بڑا مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں شادیاں کرنی چاہیے۔ یہ نواسہ رسول کی یاد منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ فضیلت والا دن ہے، اس میں شادیاں کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا بھی۔ جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کی نسبتوں کا ضرور احترام کرے گا۔ محبت والا تو مدینہ منورہ کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ خون رسول، نبی کے گھر والے اس کو کیوں نہیں پیارے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کون سا سنی ہوگا، ان کے الفاظ سنیں، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں؟ حائلہ کا مطلب سخت تکلیف مصیبت والا دن، کہ کربلا میں آل رسول پر کیا کچھ ہوا۔ کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون نہیں، غم زدہ نہیں۔ ہاں، مصائب میں ہم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، حکم فرمایا ہے۔ جزا فضا، بال بکیرنا، واویلا کرنا، چلا کر رونا، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے۔ اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو، اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، یعنی دل میں غم نہیں، دکھاوے کو کر رہا ہے تو یہ دکھاوا ہے۔ اور قصدن، جان بوجھ کر غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے، یعنی جان بوجھ کر اپنے اوپر غم طاری کرنا ہے نہیں مگر طاری کر رہے ہیں، تو وہ رضا کے خلاف ہے۔ اور جسے اس کا غم نہ ہو، جسے کربلا کا، امام پاک پر آنے والی مصیبتوں کا غم نہ ہو، اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے۔
کہ تجھے یہ غم نہیں ہے تو تجھے یہ غم ہونا چاہیے کہ کیوں یہ غم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کی محبت ناقص ہے، جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ نبی آپ کے اپنے گھر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان، آپ کے اپنے گھر میں کوئی واقعہ ہو جائے تکلیف کا، مصیبت کا، غم کا، اس دن آپ خوشی مناتے ہیں اونچی؟ کیا اس ٹائم نکاح کرنا منع؟ 10 لاشیں پڑی ہوں گھر میں، آپ نکاح کرنا چاہیں تو کیا شریعت میں منع ہے؟ نہیں، مگر آپ کو اپنے رشتے ناتوں کا تو بڑا احساس ہے، نبی کے رشتے ناتوں کا کوئی احساس نہیں۔ تو جو اہل بیت کی دشمنی رکھتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ لاہور کے ایک مشہور ڈاکٹر نے 10 محرم کو اپنے بیٹے کی شادی رکھی، جان بوجھ کر، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کچھ بھی اس کو خوشی مل سکی نہیں۔ اللہ تعالی نبی پاک کی نسبتوں کا ادب عطا فرمائے۔ آنسو بہانا، ذکر شہادت پر آنسو بہانا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھے، ابھی کم سن کا مطلب زندگی کے سال کم تھے، جسے آپ بچپن کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے چھوٹے کا لفظ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کم سن تھے، گنتی کے لحاظ سے عمر کم شریف، دودھ پیتے بچے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے، ان کو سونگھ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ کیا بہنے لگیں؟ اشک رواں ہو گئے۔ دیکھنے والوں نے عرض کی قربان جائیں، بچے سے کھیل رہے تھے، بڑے خوش تھے، یہ آنسو کیسے؟ فرمایا جبریل امین آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور انہوں نے مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی دی۔ جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ ذکر شہادت پر حضور کے آنسو بہے یا نہیں بہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مولا کائنات خلیفہ رابع امیر المومنین حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سفر صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو کربلا سے گزر ہوا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ روتے ہوئے فرمایا اس میدان میں کتنے جوانان محمد شہید ہوں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کے لیے اس وقت کہا کہ جب وہ وقت آئے صبر کرنا، صبرن یا ابا عبداللہ۔ پوچھا لوگوں نے یہ ابو عبداللہ کون ہے؟ فرمایا میرے بیٹے حسین کی کنیت، میں اس کو تلقین کر رہا ہوں کہ جب اس میدان میں آؤ گے تکلیفیں آئیں گی تو اس وقت صبر کرنا۔ حضرت علی بھی روئے یا نہیں روئے؟ اونچی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کتاب غنیت الطالبین میں ہے کہ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا خواب میں کہ وہ دونوں حضرت
امام حسین کی قبر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں اشک۔ اب میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سن لیں پہلے، پھر میں سمجھا دوں۔ اسی کتاب میں ہے حضرت اسامہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے اس دن سے 70,000 فرشتے ان کی قبر پر اترتے ہیں اور وہ قیامت تک ان پر روتے رہیں گے۔ یہ غنیت الطالبین میں روایت ہے، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، راحت القلوب میں یہ بات موجود۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، میں حضرت بابا صاحب کی خدمت میں آیا تو آپ نے عاشورائے محرم کی 10 تاریخ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس عشرہ میں، ان 10 دنوں میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے سوائے اطاعت، تلاوت، دعا و نماز وغیرہ، یعنی نیکی کرنی چاہیے، اس واسطے کہ اس عشرہ میں قہر الہی بھی ہوا ہے اور بہت رحمت الہی بھی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری اور آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے رحمی سے شہید کیا گیا؟ بعض بھوک پیاس کی حالت میں گئے، بدبختوں نے آل نبی کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیا۔ جب حضرت بابا صاحب نے اتنی بات فرمائی تو ایک نعرہ مارا اور آپ کی کیفیت بے ہوشی والی ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، کیسے سنگ دل کافر بے عاقبت، بے سعادت اور نامہربان تھے، حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ دین و دنیا کے بادشاہ کے فرزند ہیں، پھر بھی انہیں بڑی بے رحمی سے شہید کیا۔ انہیں خیال نہیں آیا کہ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے محبت کی وجہ سے خود بخود آنسو آنا، اور ایک ہے دکھاوے کے آنسو لانا۔ آپ کے ہاں بھی کروکوڈائل ٹیئرز، مگرمچھ کے آنسو بہانا کہا جاتا ہے، تو جھوٹے آنسوؤں کی گنجائش اونچی گئی ہے۔ سینے پہ ہاتھ مارنا، بال بکھیرنا، زنجیریں مارنا، آگ پہ ماتم کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جزا فضا چلا کے رونا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ محبت سے خود بخود آنسو آ جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم، نبی پاک کے اپنے بیٹے، 16 مہینے کی عمر نبی پاک کی گود میں وصال فرما گئے، وفات پا گئے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور آپ نے ہمیں رونے سے منع کیا اور آپ کے اپنی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا، یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، یہ محبت کے آنسو۔
تو پتہ کیا چلا؟ بے صبری کے آنسو خود بخود آ رہے ہیں تو وہ تو رحمت۔ میرے پیر و مرشد گنج کرم حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت کرما والے، والد صاحب قبلہ 1962 میں کربلا ہو کر جب آئے تھے زیارات کر کے شام عراق کی، تو حضرت صاحب سے ملنے اکاڑا گئے، تو اکاڑا میں حضرت صاحب سے ذکر کیا کہ میں کربلا گیا تھا اور روتا ہی رہا، میری آنکھوں سے آنسو ہی جاری رہے، تو مجھے حضرت صاحب کے یہ الفاظ ابھی یاد ہیں، فرمایا وہاں پر محبت سے رونا بھی عبادت ہے، محبت کے آنسو۔ اپنے بچوں کے لیے رو لیتے ہو، کسی کو چوٹ لگ جائے تو رو لیتے ہو، نبی کے گھرانے کی محبت میں آنسو آ جائیں تو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، وہ تو سعادت ہے، مگر بے صبری کے آنسو نہ۔ سبیل لگانا، شربت پلانا، لحیم جس کو آپ حلیم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتا دوں۔ لکھا ہوتا ہے امام کی سبیل، امام کی نیاز لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے اس پر اعتراض کرتے۔ میں آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ غیروں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ پانی پلانا، لحیم کھلانا، شربت پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے دینا، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور والد صاحب قبلہ نے پورا رسالہ لکھا ثواب العبادات، پڑھ لیجئے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، ابو داؤد میں حدیث شریف موجود، نمبر چاہیے حدیث کا تو 1681، 1681۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میری ماں وفات پا گئی ہے، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ افضل کے معنی جس کا ثواب درجہ زیادہ۔ قال الماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا صدقہ کروں جو میری ماں کو ثواب پہنچے اور افضل صدقہ؟ حضور نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ فحفر بئرن، تو انہوں نے کنواں کھدوایا۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ آپ کے ہاں ویل، بورنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ وقال هذه لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ سعد کی ماں کے لیے۔ جس کو ثواب پہنچانا تھا اس کا نام لیا یا نہیں لیا؟ بھئی نیکی تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، مگر جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام لیا حضور کے سامنے، اور حضور نے منع نہیں کیا۔ اب ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو اب یہ کہا جائے کہ یہ سبیل امام کے لیے ہے، یہ نیاز غوث پاک کے لیے، یہ نیاز شہدائے کربلا، تو ایسا کہنا غلط اونچی۔ میں نے ایک دلیل دے دی، اگر کسی کو مزید اعتراض ہے تو آئے۔ وہ کہتے ہیں جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جو اس کو منع کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے وہ، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کون سی چیز جائز رہے گی؟
یہ گھر کس کا ہے، یہ دکان کس کی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ موٹر سائیکل کس کی ہے، یہ کرسی کس کی ہے، یہ میز کس کی ہے، یہ برتن کس کے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہو یا بندوں کا؟ بھئی یہ فلاں کا مکان ہے، یہ فلاں کی دکان ہے، یہ فلاں کی گاڑی ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں یا بندوں کا؟ اور بیوی تو پھر کسی کی بھی جائز نہیں رہے گی. کس کی بیوی ہے؟ اللہ کا نام لوگے یا اس کے شوہر کا نام لوگے؟ اونچی، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، تو کوئی چیز دنیا کی بچے گی؟ وہ جو فرمان ہے نا غیر اللہ کا نام، وہ یہ ہے کہ وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. اب یہ خود کہتے ہیں یہ مسجد ہماری ہے، یہ فلانے کی ہے. نہیں، ابھی قربانی کی عید گزری ہے، یہ جانور کس کا؟ یہ گائے فلاں کی ہے، یہ فلاں کہتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت ان کو حرام حلال یاد رہتا نہیں. تو ان کے فتووں پہ نہ جانا. ظلم شمشیر صداقت کتاب کا نام ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کا دل میں دیکھیں بغض کتنا ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا محرم کی سبیل کا پانی پینے سے بہتر گدھے کا پیشاب پی لو. معاذ اللہ. اس سے آپ ان کی سوچ کا اندازہ کریں. ہمارے ہاں سبیل پہ لکھا ہوتا ہے پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے امام کی. اللہ کے لیے پانی پلا رہے ہیں. نہیں، میں نے آپ کو روایت سنائی تھی، جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، جس کے گناہ اونچی بہت زیادہ ہو جائیں، اس کو لگے کہ میرے گناہ تو بہت ہی زیادہ ہو گئے، فسق الماء علی الماء، لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. لوگ کنویں بنواتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، واٹر ڈسپنسر لگاتے ہیں اور یہ فتوے لگاتے ہیں. تو لہیم، اس کو اردو میں آپ لوگ حلیم کہنے لگ گئے، جیسے قفلی کو قلفی کہنے لگ گئے. لفظ قفلی تھا، صحیح نہیں بولا، قلفی وہ مشہور ہو گیا. اسی طرح لہیم تھا، صحیح نہیں بولا، حلیم بنا دیا آپ نے. یہ ہوتا ہے مختلف چیزیں. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کربلا کے پڑوس میں جو گاؤں تھے وہ لوگ جمع ہوئے، کوئی دال لے آیا، کوئی گوشت لے آیا، کوئی چاول لے آیا، ساری چیزوں کو ملا کر گھوٹ کے جو بنایا، جس کو کھچڑا بھی کہتے ہیں، آپ نے اس کا نام لہیم رکھ دیا. یہ اس کی یادگار ہے. تو اگر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے تو غلط نہیں، دودھ پلا رہے ہیں تو غلط نہیں، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی کچھ اور، تو یہ جو ایصال ثواب کے لیے نیکی کر رہے ہیں یہ غلط اونچی. ہمارے فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہدایہ، اس میں یہ ہے کہ بے شک انسان اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات. تو یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے جو نیکی کی قبول کر، اس کا ثواب مجھے بھی اور فلاں 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 یا تمام مسلمانوں کو بھیج، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی. تو ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں. مگر کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، محرم کی 7 تاریخ کو مہندی کے نام پر جمع ہونا، اس کا کوئی ثبوت نہیں. تعزیہ بنانا، یہ تعزیہ کیا تھا؟ پرانے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، تو لوگ دیکھنا چاہتے تھے امام کا روضہ کیسا ہے، تو اس کی شکل کی وہ ماڈل بنا لیتے تھے صرف زیارت کے لیے اور رکھ لیتے تھے.
لیکن یہ گلیوں میں پھرانا ڈھول باجے کے ساتھ، طرح طرح کی شکلیں، پھر لوگوں میں مقابلہ ہونے لگا کون مہنگا بناتا ہے، کون زیادہ اچھا، اور شکلیں بھی پتہ نہیں کس کس کی بنا رہے ہیں اصل مزار کی بجائے۔ یہ لوگوں نے ایک کاروبار بنا لیا، اس کی بھی کوئی گنجائش اونچی۔ سنی لوگ تعزیہ نکالتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے جائیں، کوئی گنجائش، آپ دیکھنے جائیں کوئی گنجائش نہیں، عورتیں نکلیں کوئی گنجائش۔ کہتے ہیں جی 7 تاریخ کو وہاں حضرت امام قاسم، حضرت امام حسن کے بیٹے اور حضرت امام حسین کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، وہ شادی کرنے کا وقت تھا۔ چنانچہ 7 تاریخ کو لوگوں کے ہاں کوئی مہندی، کوئی کیا کچھ کرتے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ ایصال ثواب منع نہیں ہے، مگر یہ باتیں کوئی سنی بھی چلے جائیں، نہیں جی ہم تو دعا کرنے کے لیے، نہیں، تم نے دعا کرنی ہے اپنے گھر میں قرآن پڑھو، ان کو ایصال ثواب کرو، مستحق لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے دو، دعا کرو، منت ماننی ہے ان کے واسطے وسیلے سے، یا اللہ ان کے صدقے میرا جائز کام کر دے، وہ اپنے گھر میں مانو، ان کے ہاں جا کر ان کی رسمیں کرنے کی ضرورت اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو تمام باتیں نہیں سنا رہا، لیکن میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا پڑھ لینا، اس میں یہ تمام باتیں بھی ہیں، یہی تعزیے کے حوالے سے، ذکر شہادت کی مجلس کرنے کے حوالے سے اور ایصال ثواب کے ساری باتیں لکھی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مفتی عبدالحی لکھنوی صاحب، علماء دیوبند ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، انہوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کربلا کے مصائب کا خیال اور امام کے احوال کا تصور کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو کوئی مضائقہ ہے یا نہیں؟ مضائقہ کا مطلب کوئی غلطی خرابی ہے یا نہیں؟ جواب کوئی مضائقہ نہیں۔ کیا جواب دیا مفتی صاحب نے؟ کوئی مضائقہ۔ وہ کہتے ہیں بیہقی اور حاکم نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک اسی غم سے اشکبار ہوئیں، یعنی حضور کی آنکھوں سے بھی اسی بات پر آنسو نکلے۔ اور واقعہ کربلا کے دن حضرت ابن عباس اور حضرت ام سلمہ نے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ پریشان و ملول، بال غبار آلودہ۔ چنانچہ اس مضمون کو احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ گریہ غیر اختیاری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ خود بخود ہوتے ہیں، آنسو آتے ہیں، یہ لائے نہیں جاتے۔ ان کا فتویٰ بھی آپ کو سنا دیا۔ تو کالے کپڑے پہننا، اب اس کے حوالے سے سن لیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ میں آپ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی غلط کرنے لگ گئے ہیں، تو ان کو میں سنا دوں۔ جو لوگ اس حوالے سے مزید تسلی چاہتے ہوں، وہ حوالے پڑھنے ہوں تو والد صاحب کی کتاب شام کربلا۔ اثنا عشری، اثنا عشر کا مطلب 12 ہوتا ہے۔ یہ اثنا عشری چونکہ 12 اماموں کو ماننے کا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ان کی کتابوں سے، میں اپنی طرف سے نہیں، ان کی کتابوں سے 12 ارشادات آپ کو سنا رہا ہوں، خود شیعہ کتب سے۔ پہلی بات، مصیبت کے وقت صبر و شکیبائی کو نہ چھوڑو، کہ یہ مصیبت پر صبر ہی مومن کا شیوا اور نشانی ہے۔ 2، مصیبت کے وقت جزا فضا، چیخنا چلانا، واویلا شور کرنا،
یہ کافروں کی نشانی ہے۔ شیعہ کتابوں سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ تیسری بات، مصیبت کے وقت اپنے منہ کو پیٹنا، منہ پر ہاتھ مارنا نہ کرو۔ سینہ زنی، سینے پہ ہاتھ نہ مارو۔ بال نہ بکھیرو، بال نہ نوچو، ننگے سر نہ ہو جاؤ، رانوں پر ہاتھ نہ مارو، کپڑے نہ پھاڑو، گریبان چاک نہ کرو، زبان پر کلام ناخوش یعنی جو اچھے الفاظ نہیں ہیں وہ نہیں لاؤ، یعنی رضائے الہی کے خلاف نہ بولو۔ رونے کی مجلسیں، جان بوجھ کر رونے کی مجلسیں قائم نہ کرو کہ یہ صبر و رضا کے خلاف۔ اور 12ویں بات، کالے کپڑے نہ پہنو کہ یہ دوزخیوں اور فرعون کا لباس ہے۔ یہ میں نے شیعہ کتب سے آپ کو سنایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جامع عباسی اردو، یہاں مطبع یوسف دہلی کی چھپی ہوئی، اس کا حوالہ بھی والد صاحب نے دیا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ مومنوں سے کہہ دیں کہ دشمنوں کا لباس یعنی کالے کپڑے نہ پہنے، خاص طور پر ان 10 دنوں میں، یا کسی کی وفات کے وقت کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ کالے کپڑے اونچی من لا یحضر الفقیہ، شیعوں کی مشہور کتاب کتب اربع میں یہ شامل ہے۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق کا بیان موجود کہ امیر المومنین حضرت علی نے اپنے لوگوں سے فرمایا کالے کپڑے نہ پہنو کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں اس لیے کہ عاشورہ آئے گا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کی اہمیت کا۔ ہم لوگ اپنی خواتین کو بھی یہ باتیں بتا دیں، گھر میں آپ نے ایصال ثواب کے لیے کچھ پکانا ہے پکائیے کھلائیے، لیکن کوئی غلط بات کرنی اونچی نہیں۔ ہم امام پاک کے واقعات بیان کرتے ہیں تو یہ مقصد نہیں کہ امام بے بس تھے، ان سے کچھ نہیں ہو سکا، نہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مقام رضا پر ہے، انہوں نے امتحان میں صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کی رضا کو اختیار کیا۔ امام ٹھوکر مارتے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، آندھی کو حکم دیتے یزیدی لشکر کو اڑا کر لے جاتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم باتیں سناتے ہیں تو یہ کہ وہ کچھ کر نہیں سکے، نہ، کہ انہوں نے اتنی شان والے ہو کر بھی کتنی تکلیف اٹھائی، کتنا صبر کیا۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ ان کا صبر دیکھیں، حق پر ان کی ثابت قدمی دیکھیں، تاکہ ہمیں جوش آئے کہ ہم بھی حق کے لیے کچھ کریں۔ انہوں نے کنبہ کٹوا دیا لیکن اس یزید پلید کی اطاعت قبول نہیں کی۔ آج ہم تھوڑی سے فائدے کے لیے سچ کا سودا کر لیتے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک بات ہر سال بیان کرتا ہوں، تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، آج مختصراً بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ یزید کی حمایت کرنے لگ گئے ہیں۔ میری بات سننا، میرے جملے کو دھیان سے۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، کتنے؟ 5 بیٹیاں۔ کتنے بیٹے؟ پھر کہیے 15 اور 5، ایک نہیں بچا، ایک نہیں بچا، ایک کی اولاد نہیں چلی۔
15 بیٹے 5 بیٹیاں، ایک نہیں بچا اور کسی کی اولاد۔ کربلا میں امام کا ایک بچہ تھا، امام کا ایک بیٹا بچا تھا۔ ساری دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس یزید پلید کے حامی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ابو لہب کی بیٹی، قرآن میں پڑھتے ہو نہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنم کا ایندھن کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ اس کی بیٹی نام تھا سبیعہ، مسلمان ہو گئی۔ نبی پاک کی چچا زاد بہن بھی ہے، صحابیہ بھی ہو گئی۔ کسی صحابی نے طنز کرتے ہوئے سرکیسٹکلی اس کو کہہ دیا، او جہنم کے ایندھن کی بیٹی۔ بتاؤ اس کا باپ جہنم کا ایندھن ہے یا نہیں؟ کوئی شبہ ہے؟ نہیں۔ مگر اس طرح اس کو پکارنا، اس کو ہوئی تکلیف کہ میرا باپ اگر جہنم کا ایندھن ہے تو ہے، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، صحابیہ ہو گئی ہوں، اب مجھے اس طرح کیوں پکارا ہے کسی نے؟ وہ آ گئی حضور کے پاس، مجھے اس طرح پکارا گیا ہے۔ نبی پاک کو جلال آ گیا، منبر پر رونق افروز ہوئے، کون ہے میری قرابت کے حوالے سے مجھے اذیت دیتا ہے؟ حالانکہ وہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے، مگر اس طرح اس کو پکارنا نبی کو گوارا نہیں ہوا۔ جنہوں نے نبی کے بیٹے کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، نبی زادیوں کو ننگے سر گلیوں بازاروں میں پھرایا، اور کوئی تمہاری ماں بہن کی چادر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ آج اس پلید کی حمایت کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حضور نے اپنا ایک بال پکڑ کے فرمایا، کسی نے میرے ایک بال کو بھی اذیت دی، تکلیف پہنچائی، اس کے لیے لعنت کا بیان بھی، اس کے لیے جہنم میں گلائے جانے کا بیان بھی، صرف ایک بال کو تکلیف۔ اور جن کو نبی چوما کرتے تھے، جن کو کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، جب انہیں زخم لگا کر گرایا گیا ہوگا، نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور آج اس تکلیف دینے والے کی حمایت کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی وہ جنتی ہے، معاذ اللہ، سب کہیں۔ کہتے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے، اس حدیث کے مطابق اس کو جنتی ثابت کرتے ہیں۔ اس کے جواب میرے پاس بہت ہے، میں نے لکھا ہوا ہے، مضمون چھپا ہوا ہے، میرے فیس بک کے پیج پہ بھی موجود ہے، اردو میں، انگلش میں، آپ کو پورا سنایا ہوا ہے، میں مختصر سناتا ہوں۔ یہ باتیں کون کرتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کے لیے لکھا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یزید کی بات آئی تو ان کو سب کچھ قبول ہے، ویسے نبی کے لیے لکھا ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور نبی کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے چھپنے والا رسالہ میرے پاس موجود ہے، جس میں یزید کے لیے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ جب ان کے اپنے کی بات آتی ہے تو پھر ایسی باتیں لکھتے ہیں۔ یزید سے کوئی خاص رشتہ داری ہوگی نا ان کو؟ نبی کے علم کا، نبی کے انجام کا، نبی کے لیے کہہ رہے ہیں نبیوں کا کمال صرف یہ کہ نجات پا جائے، معاذ اللہ۔ اور جب یزید کی بات آئے تو کہتے ہیں نبی نے اس کو جنتی قرار دیا۔ سنو میرے نبی کا فرمان سنو،
بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اول جیش من امتی، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ میں نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے آسانی کے لیے آپ کو سنا دیا۔ اول جیشن، پہلا لشکر، اولو کے معنی پہلا، جیش کے معنی لشکر، پہلا لشکر، من امتی، میری امت میں سے، جو قیصر کے شہر میں جنگ کرے گا اس کے لیے بخشش ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، دل و جان سے مانتے ہیں، نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر میں جنگ کرے گا اس کے لیے بخشش۔ کیا شہر کا نام لیا نبی نے؟ اونچی نہیں، دو چیزیں ہیں، قیصر کا شہر بھی اور لشکر بھی پہلا، لشکر بھی اس پلید کے حامیوں، تم نبی پاک کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نبی کو پتا تھا پہلے لشکر میں پلید نہیں ہوگا، اس لیے قید لگا دی۔ یہ یزید پلید پہلے لشکر میں، دوسرے لشکر میں زبردستی بھیجا گیا۔ ایک جواب، جب قسطنطینیہ، جس کو قسطنطنیہ کہتے ہو، آج کل نیا نام استنبول، ترکی کا مشہور شہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جیشن فرمایا تو اول جیشن سے مراد پہلا لشکر۔ قسطنطنیہ کو کہاں سے لے آئے؟ اس کا جواب دو، کیونکہ حدیث میں شہر کا نام نہیں، اور دارالخلافہ قیصر کا ہمس تھا۔ قیصر بادشاہ کا نام ہے روم کے، اس کا جو دارالخلافہ تھا وہ ہمس تھا۔ نبی نے تو صرف مدینہ تک قیصر فرمایا، قسطنطینیہ تو فرمایا نہیں، اور ساتھ میں پہلے لشکر کی بھی قید لگا دی۔ پہلا لشکر اگر قسطنطینیہ ہی مراد ہے تو پہلا لشکر گیا، اس کی قیادت یزید نہیں کر رہا تھا، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں وہ جو لشکر گیا تھا وہ 5واں لشکر تھا۔ کون سا؟ قسطنطنیہ کے لیے اس سال جو لشکر گیا وہ پہلا لشکر گیا، اس میں یزید نہیں۔ میرا پورا مضمون پڑھ لینا، میں نے یہاں پر پوری تقریر آپ کو حدیثوں سے بھی سنائی تھی اور تاریخ سے بھی سنائی تھی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، میں تفصیل سے پھر سناؤں گا، ٹائم لگ جائے گا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں قیصر کے شہروں پہ حملے ہوئے، حضور نے پہلے لشکر کے لیے کہا۔ خیر، اگر قسطنطنیہ بھی ہے، تمہاری ضد ہے کہ نہیں قسطنطنیہ ہی مراد ہے، تو جناب پہلے لشکر میں یزید، اونچی کہہ دیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعہ کا دن، قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پہلے لشکر میں یزید نہیں تھا۔ اس پہلے لشکر کو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، انہوں نے خط لکھا امیر معاویہ کو کہ ہمارے اور سامان بھیجیں، مدد بھیجیں، ہم مشکل میں آ گئے ہیں۔ یہ اطلاع جب دمشق گئی، یزید نے فخریہ طور پر کہا بہت اچھا ہوا میں نہیں گیا، میں اپنی کلثوم کے ساتھ یہاں مزے کر رہا ہوں، میں بھی جاتا تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی۔ مسلمانوں کی تکلیف پہ خوش ہونا کیا مطلب ہے؟ مسلمان مجاہدوں کو تکلیف آئی، خوش ہو رہا ہے، بہت اچھا ہوا میں نہیں گیا، ورنہ میں بھی تکلیفیں سہتا۔ یہ ایمان والے کا کام ہے، اونچی میں یہاں بیٹھے مزے کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ باتیں سن لی، انہوں نے کہا قسم اٹھا لی کہ اسے اب ضرور بھیجوں گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ انہوں نے دوسرے لشکر میں اس کو زبردستی بھیجا، یہ جانا چاہتا نہیں۔ کون سے لشکر میں؟ ذرا اونچی کہیے۔
میرے نبی کو خبر، نبی نے اسی لیے فرما دیا پہلا لشکر۔ اچھا جی، ابھی بھی اگر نہیں مانتے ہو تو ایک بات کی دلیل دو۔ حدیث شریف ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث ہے۔ اب ایک شخص کلمہ پڑھ کے قادیانی ہو جائے، کیا پھر بھی حدیث کے مطابق جنت میں جائے گا؟ وہ دلیل عام تھی، یہ دلیل خاص، اس خاص نے اس عام میں سے اس کو نکال دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ سمجھاؤں؟ میں یہ کہوں کہ یہ جس کا دل چاہے اندر آئے، یہ عام اعلان ہے، جس کا دل چاہے۔ میں نے عام اعلان کر دیا، اب میں دوسرا اعلان کر دوں صرف وہی آئے جس کے داڑھی ہے، تو اب وہ پہلا اعلان باقی رہا؟ اونچی تو خاص دلیل سے وہ عام سے نکل جاتا ہے۔ حضور کا فرمان، جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کفر کیا، کوئی خرابی کی، حضور کو آخری نبی نہیں مانا، تو کیا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ اونچی۔ اس یزید پلید نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ امام حسین کو قتل کیا اس نے، نبی زادیوں کی توہین کی اس نے، سر حسین کی توہین کی، مدینہ منورہ پر حملہ کیا، 10,000 صحابہ سمیت بڑے چھوٹے قتل کیے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہونے دی، اور مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کی اس کی فوج نے، کیونکہ اس نے ان کے لیے 3 دن مدینہ حلال کر دیا تھا، انہوں نے ان کی عصمت دری کی، اسی نے کعبے پر حملہ کیا، کسی اور کی گواہی نہیں دے رہا۔ یزید کا اپنا بیٹا معاویہ اصغر، جب یزید کے بعد لوگوں نے کہا ہم تجھے اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اس نے کہا مجھے ایسا تخت نہیں چاہیے جو نواسہ رسول کو قتل کر کے ملے۔ اس نے اپنے باپ کے خلاف بیان دیا، خود اپنے بیٹے نے۔ اس پلید کو آج لوگ جنتی کہیں تو بولو نبی کو تکلیف دیتے ہیں یا نہیں؟ کیماڑی میں اور لیاقت آباد میں 2 جگہ یہ واقعہ ہوا۔ کتنی جگہ؟ والد صاحب قبلہ تقریر کر رہے تھے، کسی نے اپنا ایک بندہ بھیج دیا، خود تو سامنے آتے نہیں ہے نا، بندہ بھیج دیا، اس نے آ کر نا جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا یزید جنتی ہے، بخاری میں لکھا ہے۔ اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ اس کو یہ رٹائے گئے، وہ کوئی عالم ہوتا تو اس طرح تو بات نہ کرتا۔ والد صاحب نے کہا تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں کہ بخاری لا اور اس میں میرے ساتھ گفتگو کر، تو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر امام پاک بلکہ ان کے غلاموں میں کرے، تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ، تو اپنا حشر، اس کو جنتی مانتا ہے نا، تو اس کو سچا سمجھتا ہے۔ سارا مجمع دیکھ رہا تھا، وہ باہر نکل گیا اس دعا کے لیے تیار۔ اسی بخاری کی ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، اسی بخاری میں ہے، صحابیوں میں سے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یزیدیو، تمہیں یزید سے محبت ہے، تم اس کے ساتھ ہونا، ہمیں امام پاک سے محبت ہے، نواسہ رسول سے، عطرت رسول سے محبت، ہم انشاءاللہ امام کے غلاموں میں ہوں گے۔ وہ لوگ جو ذکر اہل بیت کو شیعہ ہونا سمجھتے ہیں،
حضرت علی کا نام زیادہ لے لے کوئی، امام حسن حسین کا نام زیادہ لے لے، محبت اہل بیت کا ذکر، لوگ اس کو شیعہ ہونا سمجھنے لگ گئے۔ یہ کہاں سے نکال لیا تم نے؟ ان کا ذکر شیعہ ہونے کی علامت کیسے ہو گیا؟ شیعوں کا ان سے کیا تعلق؟ یہ ہمارے ہیں اہل بیت نبوت، اونچی گئے شیعہ ان کو جس طرح مانتے ہیں وہ تو غلط ہے۔ جب غلط مانیں گے تو صحیح ماننا نہ ہوا، جب صحیح ماننا نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ محبت کے دعوے دار ہے، اہل بیت کی محبت۔ شیعہ کہتے ہیں جی ہم محب، شیعہ کے معنی محبت کرنے والا، ہم شیعان علی ہیں، علی سے محبت کرنے والے۔ حالانکہ دعوت دی تھی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، وہی لوگ آئے تھے نا، پوچھ رہا ہوں، وہی مقابلے پر آئے تھے نا۔ ایک طرف نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور پھر آ کر قتل بھی کر رہے ہیں، وہی تھے نا، وہی تھے نا۔ وہ کہاں سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ محبت کرنے والے ہم ہیں، جو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار اللہ سرداد نداد دست دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ بنائے لا الہ کا بھی جواب دے چکا ہوں میں، کلپ موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں بنائے لا الہ کا کیا مطلب، وہ بھی جواب دے دیا۔ امام پاک وہ ہستی ہیں، حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ بخاری میں حد گزر چکے، 12 تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، 11 کے ساتھ امت نے اچھا سلوک نہیں۔ اور اہل بیت کا ذکر کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، ہاں اہل بیت کا غلط ذکر کرنا شیعہ ہونے کی نشانی۔ ان شیعوں نے لکھا ہے کہ ان کے اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ تو جو ایسا کہے بولو ایمان رہا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا محبت اہل بیت رفض نہیں ہے، فرض ہے، رفض نہیں ہے بلکہ فرض ہے، قرآن نے فرض کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی کے گھر والوں، تمہاری شان کے لیے اتنی بات کافی ہے، جو تم پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر فتوے لگائے گئے، وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے، ان پر فتوے لگائے گئے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل پر فتوے لگائے گئے۔ ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں، غلط ذکر کرنا شیعہ ہونے کی نشانی، اور ہم غلط ذکر کرتے یاد رہے، ہم ان کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو ثابت نہیں، جو ان کی فضیلت نہیں ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے، جو ہے وہی کرتے، اور ان کی شان تو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، انہوں نے حضرت امام حسین کے پاؤں سے مٹی جھاڑنی شروع کی۔ سیر اعلام النبلاء، ابن عساکر کتابوں میں موجود۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی حضرت امام حسین کے پاؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اپنے کپڑے سے۔ امام حسین نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں جو آپ کی فضیلت مجھے معلوم ہے، جو میں نے آپ کے فضائل نبی سے سنے ہوئے لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو کوئی آپ کو زمین پر پاؤں نہ رکھنے دے، لوگ آپ کو کندھوں پر اٹھائے پھریں۔ یہ صحابہ کی ان سے محبت، ہم کہاں کے، ہماری کیا حیثیت، ہم تو ان کا نام لے لیتے ہیں، بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ مسائل آپ کو بتائے، ذہن میں رکھنا، آپ نے غلط رسموں میں جانا نہیں۔
ہم سب محبت سے ان کا ذکر کرتے سنتے سناتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری۔ حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کی طرف سے مجالس محرم شروع کی تھی، 4 دن صحابہ کے، 4 دن اہل بیت کے، سب کو محبت سکھائی تھی، عقیدے سکھائے تھے۔ آج لڑوایا جا رہا ہے، تو یہ لڑوانے والے ہمارے دوست اونچی۔ جلسہ ہوتا تھا، پہلے کاغذی بازار سے شروع ہوا، پھر پھول چوک آجک جماعت کی طرف سے، پھر اس کے بعد تاج یہاں پر راجہ مینشن میں ہوا، پھر گھانچی پاڑا، مسلسل کئی برس آپ لوگ مجالس سنتے رہے۔ والد صاحب کے بعد یہاں سولجر بازار میں کچھ برس میں نے سڑک پر بہادر یار جنگ روڈ پر مجالس بیان کی۔ اب کراچی کا ماحول بدلا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، خوفزدہ ہو گئے لوگ رات کو نکلنے کے حوالے سے، پھر موسم اس وقت بارش کا چل رہا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، تو سوچا تھا کسی کھلی جگہ پہ کریں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا طے نہیں پایا۔ انشاءاللہ اگر بارش نہیں ہوئی تو 10ویں شب میں یہاں جلسہ ہوگا، جس سے ہو سکے محبت میں آئے۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام آپ لوگ آئیں انشاءاللہ 10ویں شب میں، پیر کا دن ہوگا، منگل کی رات ہوگی، 8 تاریخ کو دن گزار کر 9 تاریخ کی شب انگلش کے حساب سے، اور 9 محرم 10ویں شب، شب عاشور۔ انشاءاللہ یہاں 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلسہ ہوگا۔ اس سے پہلے 9ویں شب تک روزانہ اکاڑوی فورم کے نام سے جو انہوں نے پیج بنایا ہوا ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس پر روزانہ میں بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ رات سے شروع کیا تھا وہ بیان بھی، آپ یہ جس طرح یہ جمعہ دکھاتے ہیں اسی طرح وہ پروگرام بھی دکھا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچائیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت نبوت ہمارے لیے محترم، ہم نبی کے ہر صحابی سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے ہر اہل بیت کے فرد سے بھی پیار، کسی ایک کی بے ادبی ہمیں گوارا نہیں۔ اب ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے علماء اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے صحیح عقیدوں پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کا صدقہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج یہاں پر انگلش کی تاریخ ہے 5، ایک دن کا فرق چل رہا ہے، چاند کی 6 ہے، انگلش کی 5 اور چاند کی 6۔ کل عرس شریف شروع ہوا ہے پاک پتن شریف میں، شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے ہاں بہشتی دروازہ ہے، لوگ گزرتے ہیں، حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتے ہیں، بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ چاہتا ہے بہانہ فرید کا۔ لوگ محبت سے حاضری لگوا رہے ہیں۔ حضرت صاحب چشتی سلسلے کے پاکستان میں سب سے بڑی درگاہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اور بھی ایام اسی عشرے میں منائے جاتے ہیں سلسلہ، تو محبت سے ان سب کو ایصال ثواب کیا کیجیے، اللہ سعادت بخشے۔ ہر سال آپ سے کہتا ہوں کہ جب محرم آتا ہے، ایک تو یہ کہ پہلے 10 دنوں میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے
محبت سے وہ فطرے کے برابر صدقہ دے لیا کریں پورے سال بلاؤں سے بچنے کے لیے، اور ہو سکے تو شہدائے کربلا کی طرف سے، امام پاک کی طرف سے۔ لو جی یہ پہلے پہل کر دیتے ہیں ماشاءاللہ عبدالغفار داؤد صاحب نے، یہ میرا خیال 10,800 ہیں شاید دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس سے جو ہو سکے آپ لوگ اپنے طور پر محبت سے ہدیہ پیش کریں۔ میں بھی اپنے والدین کی طرف سے یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں امام پاک اور ان کے تمام جو 7 شہداء تھے ان کی طرف سے، جس سے جو ہو سکے۔ یہ عادل شاہ صاحب نے بھی 2,000 روپے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں جھولی لے کے، جو لوگ حصہ لے سکیں، ورنہ اس دن 10 تاریخ کو خاص طور پر نوافل پڑھنا، کسی ایک کو بھی کھانا کھلا دو گے تو برکت ہوگی۔ یہاں پر کسی کے پاس صرف 10 روپے ہی ہوں تو وہ بھی ڈال دے، کیونکہ وہ ہستیاں ایسی ہیں ان کے نام پہ دیں گے خالی نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور مسجد جب تک رہے گی ثواب ہوتا رہے گا۔ تو محبت سے جس سے جو ہو سکے، اگر کوئی محبت والا 10 کے 10 نوٹ، 20 کے 10 نوٹ، 50 کے 10 نوٹ، 100 کے، 500 کے، 1000 کے، 5000 کے، محبت سے ان کی طرف سے دے، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی یہ آ رہے ہیں جھولی لے کے آپ کے پاس، آپ ان کو دے دیں۔ آپ سے 1-2 وعدے ابھی لینے ہیں، میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ یہ اختر حسین صاحب غلام اسحاق کہتے ہیں تنگ